اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 2 صفحہ 3 تو الحمدللہ ہم نے 2 صفحات مکمل کر لیے ہیں اور اب ہم تیسرا صفحہ شروع کریں گے۔ اب ہم نے مصحف سے پڑھ رہے ہیں، پہلا پارہ ہم نے شروع کر دیا اور ہم نے کہا کہ ہم اس کورس میں 5 صفحات پڑھیں گے۔ ہم نے پہلا اور دوسرا صفحہ مکمل کر لیا اور ہر صفحے کو ہم نے کتنے اشاروں میں ڈیوائیڈ کیا؟ انمیوٹ کر کے بتائیے۔ 4 اشاروں میں۔ اس طرح سے ہم اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پہ ان 5 صفحات یا پہلے پارے کے جو ہیں سارے اشارات لکھ لیتے ہیں۔ تو آپ سب کو یاد ہیں پہلے صفحے کے اشارے نے کہا اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ پھر ہم نے کہا کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف اور 2 رخے۔ اب ہم آج تیسرے صفحے کے اشارات دیکھیں۔ تیسرے صفحے کو بھی اسی طرح سے 4 اشارات میں، یہ منافقین کا ہی بیان آگے چل رہا ہے، ان کے لیے 2 مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، آگ کی مثال، بارش کی مثال، پھر قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ تو یہ ہمارے 4 اشارے صفحہ 3 کے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کوئی انمیوٹ کر کے ریوائز کرا بتائے، پڑھے یہاں سے دیکھے۔ آگ کی مثال، یہ اب صفحہ 3 پہ ہم آ گئے ہیں۔ آگ کی مثال، چلے ریاض بھائی کو بتا لیں دے جی، ریاض بھائی بتائیے آگ کی مثال جی، بولیں۔ آگ، بارش، دعوت، بارش، چیلنج۔ دعوت اور چیلنج، یہ مختصر اشارے ہیں۔ اب پورے اشارے: آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت اور چیلنج۔ دیکھیں ہم نے یہ 4 لیسنز میں پڑھنا ہے، تو پھر ہمیں انشاءاللہ یہ ہم ریوائز کرتے رہیں گے اور ہمیں پکے یاد ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمارے اس کے مختصر اشارے ہو گئے، اس سے ہمیں پورے صفحے کے مضامین کا ایک اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے اشارات دیکھے۔ اب ہم آج کے اشارے کا تعارف لے لیتے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین اور ان کی صفات کا یا ان کی خصوصیات کا ذکر کیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ منافقین کے لیے مثالیں بیان کر رہے ہیں، تو اس میں پہلی مثال ہے آگ کی مثال۔ یہ یہاں تک، یہ جو لائٹ پنک کلر میں نا، یہ ہمارا تیسرے صفحے کا پہلا اشارہ ہے۔ جی کون تلاوت کرے گا آج؟ جی عظمیٰ آپ کریں گی؟ میڈم میں کر لوں؟ جی کر لیجیے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ پروین عابد۔ جی پروین کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل للذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ تو ہم نے تلاوت سنی اور اب ہم اس کے اسباق دیکھ لیتے ہیں۔ اس مثال میں آگ اور اس سے نکلنے والی روشنی، یہ مثال دی ہے۔ آگ سے بھی روشنی نکل رہی ہوتی ہے نا۔ تو منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھا تو اچھے لوگوں نے تو اس کو قبول کر لیا، کہ منافقین نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی یا ان کی جو بصیرت تھی، سوچنے سمجھ کے نہیں اور دیکھنے کی چیز کو سمجھنے کی، اس کو چھین لیا۔ اور گنگا، بہرا اور اندھا شخص کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا۔ یہ مین اس کے 3 اسباق ہیں۔ ہم ابھی ساری اس کی شرح لیں گے، معنی دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اسباق کو ریوائز کریں گے۔ اب ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کتنے نئے الفاظ ہیں اس آیت میں۔ دونوں آیات میں زیادہ نئے الفاظ ہیں، کیونکہ پہلی میں 2 ہیں، پھر میں 5 ہیں اور 5 ہیں۔ تو اس میں کوئی اتنی پریشان ہونے کی بات نہیں، کبھی کم بھی تو آتے ہیں نا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت سارے ہمارے اردو سے ملتے جلتے ہیں، تو ہمیں انشاءاللہ آ جائیں گے۔ تو اس لیے کوئی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم جب جملے کو دیکھتے ہیں اردو میں بھی ہم مثل کی کہتے ہیں نا، مثال یا مثل یوز کرتے ہیں استعمال، اسی طرح سے مثلہم 2 ٹکڑے کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی ان کی مثال۔ آگے ہم ترجمہ دیں۔
کا मसाला के कितने टुकड़े होंगे, इनके भी 2 टुकड़े होंगे। का क्या मतलब होता है, अनम्यूट करके बताइए। आपका जैसा या उसकी जैसा या उसकी तरह का, शाबाश अल्लाह जी, तो आप सबको पता है उस शख्स की तरह। ये नया लफ्ज है हमारे लिए, इस्तौक़दा। अब ये ना समझे कि ये फेल अमर है, ये मजीद की फी का अल्फाज है, तो ये असल में माजी का ही सीगा है, ठीक है। हम स्टोव कहते हैं ना, स्टोव हमने जलाया, तो उससे कुछ रिलेट करके याद रख लें कि एक मतलब जलाई। नारा, तो आप नार का आपको पता है कि जिसने जलाई आग। फलम्मा के 2 टुकड़े करेंगे, फा और लम्मा, ठीक है। फा का मतलब पस, लम्मा जब। अदाअत, इसके डिटेल्स हम आगे देखते हैं, ये सब आपके लिए नए लफ्ज है। माँ का आपको पता है जो, ठीक है। जहाबा हमने पढ़ा था, हमने क्या मतलब पढ़ा था जहाबा का, टेबल भी हमने किया, वो गया, है ना, यही पढ़ा था ना, वो गया, हाँ। लेकिन यहाँ पे आगे बी आ रहा है हरफ जर, ज़हाबल्लाहु, तो इसका मानी डिफरेंट आएगा, वो हम आगे बात करें। बी नूरिहिम के हमें समझ आती, बी अलहदा कर लेंगे हरफ जर, नूर अलहदा, नूर का हमें पता है, और हिम, तो 3 टुकड़े इसके हो जाएंगे, ठीक है। वाव का मतलब हमें सबको पता है, और इसी तरह से तारा का, वो कहते हैं छोड़ा, तारा का हुम, 2 टुकड़े इसके भी करेंगे। फी हरफ जर है, हमें पता है। जुलुमातिन, ये तो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। जुल्मत को क्या, किसको कहते हैं, जुल्मत अंधेरा, है ना, अंधेरे, ये जमा है, जुल्मा की जमा जुलुमातिन, मुअन्नस है, जमा है। ला का मतलब हमें पता है, नहीं जी अंधेरे। अभी हम ट्रांसलेशन करते हैं, अभी तो हम सिर्फ देख रहे हैं कि कुछ हमें ये इसी बनावट से क्या लग रहा है, युबसिरून फेल मजारे मुदारे है, मदारे लेकिन मदारे इसमें कुछ और भी पेश पहले आ गई है, इसकी भी हम बात करेंगे। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजुन, ये हमारे लिए नए हैं, इनको भी हम देखेंगे। फहुम के हम 2 टुकड़े करेंगे, ठीक है, फा और हुम। राजिऊन का हमने लफ्ज पढ़ा था, राजात, वो तो उसकी फाइल की जमा थी ना, ये मजारे की जमा है, मजारे जमा गायब, यरजेऊना, है ना, या शुरू आता है ना ये उनके। तो कोई बात नहीं, हमें मिसालों से इनके लफ्जों की भी इतनी मुश्किल नहीं है, ज्यादा जरूर है, हमें आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब तिलावत हमने सुन ली, हम अब इसका तर्जुमा देख लेते हैं। मसलहुम, इनकी मिसाल, का मसलिल्लज़ी, इस शख्स की तरह है जिसने क्या किया, इस्तक़दा नारन, नारा जलाई आग। आग, नारा, नार जो है ये मुअन्नस है, गो के इसमें मुअन्नस की कोई निशानी नहीं, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। फलम्मा, पस या फिर लम्मा जब, अदाअत, जब उस आग ने रोशन कर दिया, माँ जो, हौलहू, इसके इर्द गिर्द था, हु अलग करें, हॉल और हु, इसके इर्द गिर्द था। उर्दू में भी हम माहौल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उससे याद रखेंगे। अब ज़हाबल्लाहु बिनूरिहिम, इसका तर्जुमा हमने किया तो छीन ली अल्लाह ने उनकी रोशनी। ये आगे मैं आपको इसकी वजह बताती हूँ कि हमने छीन ली का तर्जुमा क्यों किया। बतारा कहूँ, और छोड़ दिया उन्हें, फी ज़ुलुमातिन, अंधेरों में, ला युबसिरून, वो नहीं देखते। अब हम इनका इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। मसल हम के हमने कहा था 2 टुकड़े करेंगे, ठीक है। मसल का मतलब है मिसाल, हम उनकी, का मसाला मिसाल की तरह, यानी उस शख्स की तरह जिसने क्या किया, इस्तौक़दा, स्टोव से आप याद रख सकते हैं, जलाई। नार से हम वकीना अज़ाब नार हमने पहले पढ़ा है, तो नार हमें पता है कि मुअन्नस है ये, तो जिसने आग जलाई, फिर क्या हुआ, फलम्मा हमने कहा था 2 टुकड़े, फा का मतलब फिर या पास, लम्मा जब, अदाअत, जैसे हमने फालत पढ़ा था ना, तो अब देखिए मुअन्नस थी तो ये मुअन्नस वाला सीगा इसमें लगा है, अदाअत, देख लें इसके ऊपर सुकून है, ये समझ में आ रही बात, पहचान रहे हैं ना आप कि ये मुअन्नस का सीगा है जी, ठीक है, किसी को शक तो नहीं है ना, क्योंकि इस पे ता पे सुकून है। जो पहला सीगा होता है माजी का, उसके आगे हम ता लगा देते हैं सुकून वाली, तो वो मुअन्नस का सीगा माजी का बन जाता है। तो चूंकि नार मुअन्नस है, जैसे फ़ालत था, इसी तरह से अदाअत है।
پھر جب اس نے روشن کر دیا، یعنی اس نار نے، اردو میں ہم کہتے ہیں زو ضیا یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں روشنی کے معنوں میں. تو پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ ماں کس کو روشن کیا؟ جو حولہ، ہم نے کہا تھا 2 ٹکڑے کریں گے، حول یعنی ارد گرد، ہو اس کے، جو اس کے ارد گرد جگہ تھی، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ماحول، جو اس کے ارد گرد تھا اس نے اس کو روشن کر دیا. تو کیا ہوا؟ ذہب اللہ، ذہبہ کا مطلب ہے وہ گیا، لیکن جب اگر اس کے بعد بی کی حرف جر آ جاتا ہے، یہ پریپوزیشن آ جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے چھین لی یا وہ لے گیا. سمجھ آئیے؟ ہم نے یہ پڑھا تھا نا کسی ون میں کہ حرف جر چینج ہونے سے معنی بدل جاتے ہیں نا؟ تبدیل ہو جاتا ہاں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو یہاں بھی اس کا معنی تبدیل ہو گیا ہے. ذہب اللہ بنورہم، یہ بی کی پریپوزیشن چونکہ آ رہی ہے، تو چھین لی اللہ نے. کیا چھین لیا؟ نورہم، ان کی روشنی. ٹھیک ہے، یہ آگے اس کا آپ کو بتاتے ہیں ماحول کی. تو ہم نے یہ دیکھو، ذہبہ کا مطلب ہے گیا، ذہب بی کا مطلب ہے چھین لیا. یہ اچھی طرح اس پہ غور کر لیں. یہ معنی ہم نے چھین لی کیا کیونکہ بی کی پریپوزیشن آ گئی. ٹھیک ہے، سلی کا مطلب تھا نماز پڑھ، سلی اللہ کا مطلب تھا رحمت بھیج، ہے نا؟ اسی طرح سے اگر ذہبہ بی آ جاتا ہے تو گیا کی بجائے ہم کہیں گے لے گیا یا چھین لیا، چھین لیا. ٹھیک ہے، اس کو ذہن نشین کر لیں، نوٹ کر لیں، ہاں اس کو انڈر لائن کر لیا کریں، ایسی چیزوں کو نا ہائی لائٹ کر لیا کریں گے. اور کیا ہے کیا واہ، پھر ہم نے کہا تھا تارا کا، وہ کہتے ہیں نا اس نے کتنا کیا ترکہ چھوڑا ہے. ٹھیک ہے، یا اس نے بری عادتیں ترک کر دیں. تو ترکہ کا مطلب ہے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، واہ کا مطلب اور ترکہ چھوڑ دیا، ہم انہیں. تو اللہ نے ان کی روشنی جو ہے وہ چھین لی اور ان کو چھوڑ دیا کہاں پہ؟ یہ دیکھیں ہمیں کہا پتا نا ترک کرنا. فی ظلمات، ہم کہتے ہیں نا شب کی ظلمتیں، اردو میں کا لفظ بھی ہے، تو ظلمات ہمیں یاد رہے گا. یہ جمع ہے، ہم اس کا واحد ابھی دیکھیں گے. تو جب بالکل اندھیرا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ان کو کچھ نظر نہیں آتا. لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے. یہ باقی یہ افعال ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اردو میں بھی ہم بصارت، بصیرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، سم و بصر. اگر تو یہ لفظ آپ کو آتے ہیں تو اس کے ساتھ ریلیٹ کر لیں، نہیں آتے تو بس اس کو سمپل یاد رکھ لیں کہ اندھیرا ہو گیا تو اب کچھ بھی ان کو سجائی دکھائی نہیں دے رہا. ٹھیک ہوگی بات؟ کوئی اس میں سمجھ نہیں آئی تو اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. اب ہم اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ شرح دیکھتے ہیں. پہلے اس مثال کو بٹھانے کے لیے اگر تھوڑا سا تصور ہم کریں، دیکھیں نماز میں تو آنکھیں نہیں ہم بند کر کے کرتے، لیکن جب قرآن کی مثالوں کو سمجھنا تو ہم آنکھیں بند کر کے بھی تھوڑا سا تصور کر سکتے ہیں. ہم اگر آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ کسی ریگستان ہے، رات ہے اور گہرا اندھیرا ہے اور ہم نے گھر جانا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، ایسے میں اگر ایک دم سے روشنی کرے تو ہم کتنے خوش ہوں گے، جلدی اس روشنی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چل پڑیں گے. اسی طرح جہالت کے اندھیروں میں دنیا ڈوبی ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اسلام کی روشنی لے کر آئے تھے، ہدایت کی روشنی لے کر آئے تھے. تو اچھے لوگوں نے تو وہ روشنی کو اس کو قبول کر لیا، ہدایت کو. لیکن منافقین کا کیا مسئلہ تھا؟ وہ تو کوئی چیز اچھی سی بات سیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، مسلمانوں کے سامنے کہتے تھے کہ ہاں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور ایکچولی اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. ہم نے پڑھا نا پیچھے. تو ان کی خواہشات بہت بری تھیں، اس وجہ سے انہوں نے اس کو بالکل قبول نہیں کیا. تو اس میں مثال ہم نے یہ سمجھنا کہ روشنی جو ہے ہدایت کی روشنی جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بھیجی، تو اچھے لوگوں نے انہیں قبول کر لیا اور منافقین نے ان کو قبول نہیں کیا، کیونکہ ہم نے کہا تھا نا ان کے خواہشات کی بیماری ہوتی ہے ان کے دلوں میں، اس وجہ سے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کی یہ روشنی چھین لی، یعنی ان کی عقل اور سمجھ کو چھین لیا. پھر کیا ہوا؟ وہ تو گمراہیوں کے اندھیرے میں بھٹکتے رہے. اب جب بھٹک رہا ہوتا، جب اس کو کوئی چیز نظر نہیں آتی ہوتی اندھیرے میں ایسے، تو یہ اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے. تھوڑی ہم شرح دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیسے ہم نے ان کو اپنی زندگی میں لانا ہے. تو یہ ایک دوسرے کو سکھائیے، بتائیے کہ ان منافقوں کی مثال کیسی ہے، کہ اس شخص جیسی کہ جس نے آگ جلائی اور جب اس سے ارد گرد روشنی ہو گئی تو ایک دم اللہ تعالیٰ نے اس کی مطلب دیکھنے کی
قوت سلب کر لی، اس کے گرد اندھیرا ہو گیا کہ ان کی عقل سمجھ بالکل قائم نہیں رہی، اور پھر اس طرح سے وہ اندھیروں میں رہ گئے تو پھر ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ وہ قبول ہی نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم نے اس آیت کا فکری اور لفظی ترجمہ دیکھا. سمن، بہرے ہیں، جو سن نہ سکے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بہرے ہیں. تو ویسے سواد ہے لیکن سین سے ملتا جلتا، سمن سن نہیں سکتے، بکمن بول نہیں سکتے با سے. ٹھیک ہے، امیون ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، اندھے ہیں. فہم، پس وہ دو ٹکڑے کریں گے، فا اور ہم، لا نہیں، یرجعون، یرجع پہلا، یرجعو اور یرجعونا یہ مضارع کا غائب کا جمع کا صیغہ ہے، پس وہ نہیں لوٹیں گے. تو یہ الحمدللہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا. یہ اس کی اور بھی ہم تھوڑی سی ڈیٹیل، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، ٹھیک ہے، ان کے معنی آپ ایسے یاد رکھ سکتے ہیں، سن سے سمن اور بولنے سے بکمن. ٹھیک ہے، ویسے تو بھی ترجمہ ہمیں پتہ ہی ہے، بہرے، گنگے، اندھے ہیں، اس لیے وہ کیونکہ مطلب سمجھنے کی صلاحیت، عقل کی صلاحیت ان کی نہیں رہی، کیونکہ وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہتے تھے اسلام کی باتوں کو، ہدایت کی باتوں کو. راجعون میں نے کہا تھا ہمیں پتہ ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون سے ہمیں، تو یہ یرجعون وہ نہیں لوٹیں گے، مدارے غائب جمع کا صیغہ. ٹھیک ہے، یہ والا جیسے ہم اشارہ کرتے ہیں اس کا. اب منافقین کیا ہیں؟ وہ حق کو نہیں سنتے نہیں ہیں، حق کو بولتے نہیں ہیں، حق کو دیکھتے نہیں ہیں، اور یہ پکے منافقین ہیں. یعنی اب ان کی کوئی واپس آنے کی امید نہیں ہے. ہوتا نا ایک تو کہ چلو یہ شاید ٹھیک ہو جائیں گے، شاید سمجھ جائیں گے، مطلب اب وہ اس کنڈیشن میں آ گئے ہیں اپنی ضد اور بری خواہشات کی وجہ سے کہ ان کے اب واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے. تو اس کا ہم ایک دفعہ پورا رننگ ترجمہ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے جلائی آگ، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا جو اس کے ارد گرد تھا تو چھین لی اللہ تعالیٰ ان کی روشنی اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں کہ وہ نہیں دیکھتے. بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹیں گے. مطلب وہ اب واپس ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی امید نہیں رہی کہ یہ واپس آئیں گے. الحمدللہ ہم نے ترجمہ دیکھ لیا. اب ہم اس کے اسباق دوبارہ دیکھیں گے اور پھر دعا اور پلان. ہم نے کہا تھا کہ مثال کیا ہے؟ آگ اور اس سے نکلنے والی روشنی کی مثال. تو ایکچولی منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن کیا کیا؟ انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان کی روشنی مین ان کی بصیرت، جو ان کی سمجھنے کی صلاحیت تھی، اس کا چھین لیا. اور جس طرح کہ گنگا، بہرا اور اندھا شخص جو ہے وہ نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، اسی طرح سے کوئی جب حق بات کو نہیں سننا چاہتا تو وہ کبھی بھی حق کی طرف لوٹ نہیں سکتا. سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، گنگا، بہرا اور اندھا شخص کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا. اس سے یہ سبق تو 3 اسباق ہم نے سیکھے. اور مثال کیا ہے؟ آگ اور اس سے نکلنے والی روشنی. اب ہم دعا کیا کریں گے؟ ہم دعا کریں گے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ، اللہم ہمیں پتہ ہے کوئی ٹکا نہیں کرتے، ارنا ہمیں حق، ارنا الحق ہمیں حق کو کیسے دکھا؟ حق کے طور دکھا. وارزقنا اتباعہ اور ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. اور وہ ارنا الباطل اور ہمیں باطل کو باطل کی طور پہ دکھا. آرینا کا مطلب ہمیں دکھا. ورزقنا اور ہمیں کیا توفیق دے؟ ورزقنا اجتنابہ، اس سے بچنے کی، سے اجتناب اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے بچنے کی توفیق دے. تو ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ ہمیں حق کو حق کے طور اللہ دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق دے، اور جو باطل ہے اس کو ہمیں باطل کے طور دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے. تو کوشش کریں کہ یہ جو ہیں دعائیں ہم یاد کریں اور ان کو دیں. اب پلان کیا بنائیں گے؟
کہ انشاءاللہ ہمیشہ میں اپنے کان، زبان اور آنکھوں کو حق بات کو سننے، بولنے اور دیکھنے کے لیے استعمال کروں گا یا کروں گی، کیونکہ یہی تینوں چونکہ اس کا منشن کیا. دیکھیں ایک چیز بات ہے، آپ اچھی بات سنتے ہیں، پھر اس کو آپ دہراتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں، اپنے ہماری انسنسز کا استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ چونکہ اس کو ماننا ہی نہیں چاہتے تو وہ حق کو بھی باطل دیکھ رہے ہیں. اس لیے ہم دعا کریں کہ یا اللہ حق کو ہمیں حق کے طور دکھا اور ہمیں اس توفیق دے کہ ہم اس کی پیروی کریں، اور جو باطل ہے اس کو ہمیں باطل کے طور ہی دکھا اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے بچے رہیں یا اس سے ہم اجتناب کریں، اور اسی کے مطابق ہم پھر پلان بنائیں گے. تو یہ پھر اس طرح سے اس ماڈل کے اکارڈنگلی ہم اس کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں انشاءاللہ. اب کچھ ایسے اسما جن کو ہم واحد جمع استعمال کرتے ہیں ان کو ہم دیکھیں گے، اور افعال جو آئے ہیں ان کی ہم 6 چابیاں کریں گے. تو الحمدللہ ہم نے اس کی دعا اور پلان دیکھ لیا. میم یہ ذہابہ کے ساتھ با کی جو بات کی ہے آپ نے پھر ایک دفعہ بتائیں گے جی میں دیکھیں ذہابہ کا مطلب ہے وہ گیا، ٹھیک ہے. سلی کا مطلب تھا نماز پڑھ، ہے نا. تو سلی اللہ کا کیا مطلب ہم نے کیا؟ رحمت بھیج. اللہ بھی حرف جر ہے نا، تو حرف جر بدلنے سے جو ہے معنی بدل جاتے ہیں. اسی طرح سے ذہب اللہ ہو یعنی اللہ نے چھین لی، بی نورہم، یہ جو بی کی پریپوزیشن جب ذہابہ کے ساتھ کبھی بھی آئے گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ لے گیا یعنی چھین لی. پھر گیا کی بجائے لے گیا کا مطلب آ جاتا ہے. کچھ اور بھی اس کی مثالیں آگے آئیں گی، تو وہ اس طرح سے ہم نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ بی کی حرف جر کی وجہ سے اس کا معنی چینج ہوا ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ بھی ہم اس کو انشاءاللہ کریں گے. تو اب اس میں ہم نے اسما دیکھنے ہیں. مثل کی جمع امثال، یہ یاد کرنی ہے آپ نے، یہ آپ کے آ جاتے ہیں، ہوم ورکس میں بھی آتے ہیں اور آپ کے کوئزز میں بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مثل ان کی جگہ جمع کیا ہے؟ امثال. بنورہم، تو نور، نور کی جمع انوار. اب یہ جمع سالم نہیں ہے، یہ دوسری جمع ہے، تو یہ جو ہے یہ ہم نے یاد کرنی ہے. نور کی جمع انوار، مثل کی جمع امثال، امثال انوار یاد کرتے ہیں. ظلمات، ہم نے کہا تھا یہ جمع ہے، ہمیں سمجھ آ رہی ہے تا والی مؤنث والی، تو اس کا ہم نے اب واحد دیکھنا ہے. تو ظلمہ اس کی واحد ہوگا اور اس کی جمع ہے ظلمات. کوئی ایک دفعہ یہ دہرا لے، کون دہرائے گا؟ جی سعدیہ روحیل پڑھیے. مسئلہ، جی مسئلہ سنگولر امثال، ہے، امثال، شاباش، نور سنگل ہے، انوار اس کی جمع ہے، ویری گڈ. ظلمہ واحد ہے اور ظلمات اس کی جمع ہے. جی تو آپ کو بعض دفعہ سنگولر دے دیتے ہو، کہتے ہیں جمع بتا دو، کبھی جمع دے دیتے ہیں تو اس کا واحد کہتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں. تو یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں، جیسے جیسے ہر لیسن میں آتے ہیں ان کو یاد کریں. آسان ہے، یاد ہو جاتے ہیں. ظلمات تو ہم اس میں، انوار بھی ہم اردو میں، امثال بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تو اردو کی وجہ سے ہم نے بہت ساری چیزوں کی ہمیں عربی کی بھی سمجھنے میں الحمدللہ آسانی ہو جاتی. اب ہم پہلے صحت مند افعال دیکھتے ہیں جو کہ فاتحہ، نصرہ، ضربہ اور سمعہ کے پیٹرن پہ آتے ہیں. ذہبہ تو ہمارا فاتحہ کے پیٹرن پہ ہم نے کیا تھا، یہ لیکن کمزور حرف ہے. ٹھیک ہے، نہیں کمزور نہیں ہے، سوری، وہابہ کمزور تھا، اس میں کوئی کمزور حرف نہیں، یہ صحت مند لفظ ہے. تو فاتحہ کا ہم نے کیسے کیا تھا؟ فاتحہ یفتح تو یذہب ہو جائے گا، افتح تو یہ کیا ہوگا؟ اذہب ہو جائے گا. فاتحون تھا تو ذاہبون، مفعول اس کا نہیں ہوتا، وہ گیا تو خود ہی گیا، تو ڈیش ذہابن اس کا مصدر. ٹھیک ہے، تو اگر ہمیں پیٹرن کوئی یہ بتا دے کہ اس کے باب سے پھر بھی ہم بنا سکتے ہیں شارٹ ٹیبل، اور جب شارٹ بنا لیں گے تو باقی کا بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یا ہمیں کوئی یہ بتا دے کہ یہ ذہابہ یذہبو کی پیٹرن پہ ہے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی یہ فتح کا پیٹرن ہے. سامع میں پہلے میں زیر آ جاتی ہے، باقی اس کے اسی پیٹرن پہ بنتے ہیں فاتحہ کے. ٹھیک ہے، اور ناصرہ کا ہمیں پتا ہے کہ اس میں وہ پیش والا بنتا ہے، اور یدریبو میں آپ کے جو سیکنڈ والا اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے. تو یہ بیسک ٹیبلز اپنے جو ہے نا بڑے پکے کر کے رکھیں. اچھا، میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گی اکٹھے، ویسے تو آپ کی بک میں بھی دی ہے میں ان میں، کسی ون کے سارے جو 11 ٹیبلز ہیں نا وہ بھی، اور اس کے میں آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کروں گی تو آپ کو ریوائز کرنے آسان ہوں گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم نے کہا تھا تارا کا، ہم نے 2 ٹکے تارا کا. تارا کا
ناصرہ کے باب سے ہے. اگر میں اس کو جو ہے آن کر دیا, اگر میں واپس لے جاؤں تو کوئی مجھے کر کے دکھائے گا اس کا ٹیبل؟ جاتا نہیں. چلیں تارکا کا ایسا کوئی پڑھے ٹیبل اس میں سے. جی میں نے جی ٹرائی نبیلہ کی اظہر, تارا نبیلہ کا. اظہر جی تارکا. تارکا اس نے یترکو چھوڑا, یترکو ٹھیک ہے, وہ یترکو چھوڑتا ہے یا چھوڑے گا. اترک اترک شاباش, تارکن چھوڑنے والا متروکن جس کو چھوڑا چھوڑ گیا. چھوڑا گیا ترکن چھوڑنا, ترکن چھوڑنا. چھوڑنا شاباش. اب یہ دیکھیں ناصرہ کا باب تھا نا, تو کیونکہ یہ جیسے عربوں نے پڑھا یہ ویسے ہی بنیں گے. تو یترکو تھا, تو جب ہم اس میں چونکہ پیش تھی, اب آپ نے جب یہ ہٹایا تو اس کے یہاں پیش ہے, تو اس کے شروع میں انہوں نے حمزہ جو ہے نا پیش والا لگایا. تو اترک صرف ناصرہ کا ہی امر پیش والا حمزہ سے بنتے ہیں, باقی سارے زیر والے سے بنتے ہیں. صحت مند افعال کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو یہ اسی طرح سے فاعلون کے پیٹرن پہ تارکن, مفعولون کے پیٹرن پہ متروکن, اور مصدر تو ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہے, بس اس کا تو سمپل ہی ہے ترکن. ٹھیک ہے, تو اس نے چھوڑا. راجا, راجا کا مطلب ہے وہ پلٹا. تو راجا اب یہ دارابا کے پیٹرن پہ, جی اس کو کون کرے گا؟ اور کس کا ہاتھ کھڑا تھا؟ جی کیجئے, جی میں کرتی ہوں. کوئی کروا راجا دے. یرجع جی ارجع راجعون مرجوعون روجون اور رجعون. تو اب یہ دارابا پہ ہے, دیکھیں یہاں پہ آپ کو تینوں ٹیبلز کا نظر آ رہا ہے کمپیریزن. اس سے یعنی کتنے اچھے آپ اپنے سارے ٹیبلز ریوائز کر سکتے ہیں. رجا, دارابا, یدریبو, ٹھیک ہے, یرجیو, ادریب تھا تو ارجی, داربون تھا تو راجعون, مدروبون تو مرجعون, دربون تھا تو رجعون, لیکن اس کا رجعون بھی ہوتا ہے کہ اس نے رجوع کیا, یہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کے دو ہی ہیں. تو سمیہ میں صرف یہاں پہلے میں زیر آتی ہے, باقی وہ بھی فتح کے پیٹرن پہ باقی چیزیں چلتی ہیں. تو اس سے دیکھیں, اس طرح اپنے ٹیبلز ہیں یہ والے ریوائز کر کے پکے کریں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو, کیونکہ جو بھی آنے ہم نے اس میں نکالنی ہے, ہر لیسن میں سے نکالنی. ٹھیک ہے, آگے سمجھ تو آپ کو آئیے, ہم صرف ریوائز کر رہے ہیں. اور یہ دیکھ لیں ان میں کوئی کمزور حرف نہیں, یہ ہمارے 3 حرفی صحت مند افعال ہیں. ان کو ہم اور کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی مجرد. ٹھیک ہے, یہ بھی یاد رکھیں. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا اگر کوئی ایک آدھ ضروری سوال ہے تو وہ ہم لے لیں گے, اور باقی پھر ہم گرامر کے بعد کریں گے. جی کوئی اور کسی کا کوئی سوال بی والے کی سمجھ آ گئی ہے؟ کس نے پوچھا تھا؟ جی مجھے تو جی, اور کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں جتنی دیر میں شیئر کر رہی ہوں. اسی 1 والے نا بیسک ٹیبلز جو ہیں وہ دیکھیں ہم بھول جاتے ہیں نا, پھر ہم جب بار بار ریوائز کرتے ہیں پھر ہمیں پکا ہو جاتا ہے. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس کے ہی پیٹرن پہ آتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں لازمی ان کو ساتھ ساتھ ریوائز کرنا پڑتا ہے نا. اسی وجہ سے ہم چیپٹرز میں بھی ریوائز کرتے رہتے ہیں. اگر ہم ریوائز نہیں کریں گے تو پھر تو بھول ہی جائیں گے. اچھا, ابھی تک ہم نے QC2 میں آ کے کون سے افعال پڑھے ہیں؟ ہم نے وہ افعال پڑھے ہیں جن میں کوئی نہ کوئی کمزور حرف تھا. حمزہ جو ہے وہ کمزور حرف نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیں. جن الفاظ میں حمزہ آتا ہے وہ حمزہ والے الفاظ کہلاتے ہیں, وہ کمزور الفاظ نہیں کہلاتے. آج ہم جو ہے گرامر میں آمارہ پڑھیں گے جس میں حمزہ ہے. 199 تقریباً 200 بار یہ فعل جو ہے اس کے مختلف صیغے قرآن پاک میں آئے ہیں. تو اب ہمیں سب کو یاد ہے کہ کون کمزور حروف کون کون سے ہیں, کون سے 3 حروف ہیں, بولیں انمیوٹ کر کے. واو یا الف. کیونکہ جب کوئی کمزور ہوتا ہے, بیمار ہوتا ہے تو او آ ای اس کی ایسی آواز نکلتی ہیں. اور اگر کسی میں کوئی بھی ایک کمزور حرف آ جاتا ہے تو وہ فعل بھی کمزور بن جاتا ہے. 3 باتیں ہم نے یاد رکھنی ہیں. پہلی بات تو یہی جو ابھی آپ نے ریوائز کی ہے کہ یہ صحت مند افعال جو ہیں ان کے پیٹرن پہ ہی آتے ہیں, ان 4 باب کے پیٹرن پہ آتے ہیں, اسی لیے ہم ان کو
اپنا مزید پکا کریں گے تاکہ ہمیں کوئی غلطی نہ ہو. دوسری بات، چونکہ یہ کمزور ہیں، اس سے کیا کمزور بندہ جلدی تھک جاتا ہے نا، تو یہ افعال بھی تھک جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں آرام کرنے جا رہا ہوں. لیکن اچھی کیا بات ہے، اس جگہ دوسرا آ جاتا ہے. اگر یا تھک گیا تھا تو واؤ نے کہا کوئی بات نہیں میں تمہاری جگہ آ جاتا ہوں. کبھی واؤ نہیں آیا تو یا نے کہا میں آ جاتی ہوں. یہ حمزہ دیکھیں یہ درمیان میں ہے. حمزہ جو ہے نا ان کا سب تینوں کا بڑا لاڈلا ہے. حمزہ نے جہاں کہیں آنا ہوتا ہے نا اس کو ایک کرسی چاہیے ہوتی ہے، کبھی اس کو الف چاہیے ہوتا ہے، کبھی اس کو واو چاہیے ہوتا ہے، کبھی اس کو یا چاہیے ہوتی ہے. اس طرح سے یاد رکھ لیں. اور کبھی کبھار یہ کمزور حروف کی جگہ بھی آ جاتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا کالا کے ٹیبل میں، ٹھیک ہے، وہ قابلون تھا تو وہ حمزہ اس کی جگہ لیکن وہاں پہ آ گیا تھا. ٹھیک ہے، اب آج بھی ہم دیکھیں گے کہ حمزہ والا فعل ہم پڑھیں گے تو کبھی کبھی یہ بھی کمزور حروف کی طرح غائب بھی ہو جاتا ہے، لیکن ویسے حمزہ والے افعال کمزور نہیں ہوتے. تو یہ حمزہ کی سٹوری آج آپ کو اس لیے بتائی کہ آج ہم حمزہ والے افعال پڑھنے لگے. ٹھیک ہے، ان کا تینوں کا لاڈلا ہے. اس کو کوئی تکیہ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ ہمیشہ دیکھیں نا، ہم حمزہ اکیلا نہیں لکھتے ہیں، کبھی ہم الف کے اوپر لکھتے ہیں، کبھی واو کے اوپر لکھتے ہیں، کبھی یا کے اوپر لکھتے ہیں. تو یہ ہم دیکھیں گے. اور تیسری بات ہم نے کہا تھا کہ اگر ہمیں ماضی کے فعل میں کمزور حرف الف نظر آئے تو جیسے کالا میں تھا تو ایکچولی اس کے روٹ ورڈز کیا تھے، مادہ کے حروف کیا تھے، کوئی بتایا انمیوٹ کر کے. کالا کے مادہ کے حروف کیا ہیں؟ ویری گڈ، تو واو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح دا کے کیا تھے، اس میں بھی الف تھا، الف کی جگہ ایکچولی وہاں کیا ہے، واو. ویری گڈ. تو یہ جنرلی ریویژن کی سلائڈز میں نہیں ہوتی یہ بات، لیکن ایکچولی تیسری بات یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور ایک اور بھی بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ الف کمزور جو ہے فعل کے شروع میں نہیں آتا، کیونکہ اس پہ کوئی پہلے میں تو کچھ ہونا چاہیے نا. تو آج ہم دیکھیں گے الف تو ایکچولی اس کے اوپر حمزہ ہے. ابھی ہم جو فعل ہمارا پڑھیں گے تو وہ پھر حمزہ بن جاتا ہے، تو شروع میں بھی نہیں آتا. یہ ساری باتیں جو ہے نا، تیسری بات میں بھی آپ کے 4 باتیں ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے. یہ یاد رکھیں، جو تیسری ہم بات کرتے ہیں اس میں 4 باتیں ہم نے یاد رکھنی ہیں کہ اگر الف شروع میں نظر آ رہا ہے ماضی والے فعل سیغے میں تو یہ بدلی ہوئی حالت ہے. بالکل آپ نے ٹھیک بتایا کہ کالا میں وہاں ایکچولی قاف واو ہے. پھر دا میں آپ نے بتایا کہ ایکچولی جی آخر میں جو الف ہے اس کی جگہ واو ہے. ٹھیک، تو یہ ہم اس طرح سے یاد رکھتے ہیں. اسی طرح سے جب زیادہ ہے تو اس میں الف کی جگہ کیا تھا، یا تھا، یا تھی. تو یہ ہم نے باتیں یاد کی. اور شروع میں بھی کبھی بھی الف نہیں آتا. جو آتا ہے بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے وہ ایکچولی کیا ہوتا ہے، وہ حمزہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر حرکت ہوتی ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں آج، میں اس لیے ان کو دوبارہ بات بتا رہی ہوں اور حمزہ کی بھی کہ آج ہم نے کرنی. یہ تو ابھی آپ نے ریوائز کر لیا اس میں، یہ سب کو یاد ہے، یہ سب کو یاد ہے نا، یہ جو ہم نے نمونک بنایا. جی جی پوچھئے. جی یاد ہے. لاڈلا اس لیے گود میں لیا ہوا اسے، گود میں نہیں، وہ اس کو کرسی چاہیے ہوتی ہے. ابھی ہم آگے دیکھیں جب حمزہ ڈگتا ہے نا اس کے یا الف کے اوپر ہوتا ہے یا واو کے اوپر ہوتا ہے یا کے اوپر ہوتا ہے. جنرلی وہ کہتا ہے مجھے کوئی سپورٹ چاہیے، کرسی ہو اس کے اوپر میں بیٹھوں. وہ لاڈلا اس لیے کہتے ہیں اس کو، ایسے یاد رکھنے کے لیے ہم بناتے ہیں نا. تو الحمدللہ ہم نے کمزور افعال کی جو ہیں سمجھانے کے خصوصیات ہم نے دیکھی. تو اب یہ دیکھیں آج ہم نے پڑھنا ہے آمارا. یہ جو ہے اس نے کہا بعض وقت کمزور حرف جیسا بن جاتا ہے، ویسے یہ جنرلی کمزور نہیں ہے. یعنی امارا کو ہم کمزور حرف نہیں کہیں گے. اگر آپ کو آ جاتا ہے نا اس طرح سے، یہ بھی سوال میں آ جاتا ہے. افعال دیے میں پوچھا آگے کہ کمزور ہے، حمزہ والا ہے، کئی دفعہ دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، یا صحت مند ہے، تو آپ نے اس میں ٹیبولیٹڈ فارم میں اس طرح کے سوال آپ کو آ جاتے ہیں. آ جائے گا اس کے ہوم ورک میں انشاءاللہ. تو یہ دیکھیں اب یہ الف نہیں ہے شروع میں، یہ کیا ہے، حمزہ ہے. اب حمزہ علیحدہ کیوں نہیں لکھا، اس کے نیچے الف ڈالا نا، یہ اس کو الف کی کرسی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، اب آپ کو یاد رہے گا یہ بتانے کا مقصد. تو آمارا کا مطلب ہے اس نے حکم دیا. اب ہم نے اس کے پہلے ہم نے دیکھنا اس کی ماضی کی چابی، تو وہی ہے جو پہلی ہے آمارا. پھر کو بنانا تو ہمیں بہت آسان ہے. آمارا اس نے حکم دیا، آمارو ان سب نے حکم دیا، امرتا آپ نے حکم دیا، امرتم میں نے حکم دیا، امرتم آپ سب نے حکم دیا، امرنا ہم سب نے حکم دیا. ٹھیک ہے، اور
جی نسیم اختر ریوائز کرانا چاہتی ہیں کہ جائیے. اور فیمیل کا کیا بنے گا؟ امارت. جی نسیم کروائیے. ہمارا اس نے حکم دیا، امارو ان سب نے حکم دیا، امرتا آپ نے حکم دیا، امرتو میں نے حکم دیا، امرتم آپ سب نے حکم دیا، امرنا ہم نے حکم دیا، امارت اس امرت اس عورت نے حکم دیا. ایکسیلنٹ، ویری گڈ. جی اور کس کا ہاتھ ہے؟ جی پر اب نسیم نے کروایا، ابھی نسیم عابد نے. نسیم اختر. جی نسیم اختر نے. ہاں جی پروین عابد آپ بھی کرا لیجیے، مسز خلیل اس کے بعد کرائیں گی، دونوں کرا. جی میم. امارا اس نے حکم دیا، امارو ان سب نے حکم دیا، امرت نہیں، امرتا آپ نے حکم دیا، شاباش. امرتو میں نے حکم دیا، امرتم آپ سب نے حکم دیا، امرنا ہم سب نے حکم دیا، ہیا امرت اس عورت نے حکم دیا. ویری گڈ. مسز خلیل آپ بھی کروائیے. ہمارا اس نے حکم دیا، ہمارو ہم سب نے حکم دیا، امرتا آپ نے حکم دیا، امرتو میں نے حکم دیا، امرتم آپ سب نے حکم دیا، امرنا ہم نے حکم دیا، امارت اس عورت نے حکم دیا. ویری گڈ. تو یہ ہم نے اس کے ماضی کے صیغے بنا لی. اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ اس کے مدارے کے صیغے ہم کیسے بناتے ہیں. اب اس میں اس سے پہلے یہ تھوڑی سی بول چال کر لیتے ہیں. جی میں سوال پوچھتی ہوں تو پروین عابد آپ جواب دیجیے. حل امارا، نعم امارا، حل امارو، نعم امارو، حل امرتا، نعم امرتو، حل امرتم. نعم امرنا. کیا مطلب ہے نام امرنا کا؟ نام امرنا کا مطلب ہے ہاں ہم سب نے حکم دیا. ویری گڈ. تو اب دیکھیں ہمیں اتنا، ہمارے اب ذہن اتنے ٹیون ہو گئے ہیں کہ ہمیں اس کے سب کی ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. زبان سیکھ رہے ہیں تو ہم نے کوشش کرنا ہے کہ عربی ایکسپریشن سے ہمیں سمجھ آ جائے، کیونکہ ہم نے ہر لیسن میں ہم یہ کرتے ہیں، ہے نا. ہلکا ہمیں پتا کیا، اور ہمیں سب کو اب پتا ہے کہ غائب کا واحد اور جمع کا جواب دیکھا میں نے اشارہ چینج نہیں کیا نا. ہمارا نام ہمارا، امرو نام امرو. لیکن جب میں نے سوال کیا حل امرتا تو سسٹر نے جواب دیا نام امرتو، تو میں نے چینج کر لیا اشارہ. جب میں نے پوچھا حل امرتم تو سسٹر نے کہا امرنا. تو یہ یاد رکھنا کہ تا کا جواب تو سے اور تم کا جواب نا سے ہم نے دینا. بس یہ بیسک یاد آپ کو بات رکھنی ہے، اور ہمیں آٹومیٹیکلی معنی سمجھ آنے چاہیے. ٹھیک ہے، میکسیمم کسی ایک کا آپ معنی کر لیں تو باقی آپ کو خود بخود سمجھ آ جاتی. ٹھیک ہے نا یہ بات. تو الحمدللہ ہم نے ماضی کا دیکھا. اب ہے امر. اب اس میں اسی طرح سے یہ تو کمزور حرف والی تو ویسے بات نہیں ہے بھاگنے کی، لیکن آگے یہ تھوڑا سا تماشا کرے گا، ہم دیکھیں گے. تو مدارے یامرو وہ حکم دیتا ہے، یامرونا وہ سب حکم دیتے ہیں. تا اب ان کو ہم نے جھٹکے سے پڑھنا ہے. یا تا یہ حمزہ ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، سکون ہے. تو یامرو یامرونا، تامرو آپ حکم دیتے ہیں، آمرو میں حکم دیتا ہوں. اب اس میں کیا ہوا، ایک جو میں والا صیغہ ہوتا ہے اس کے اوپر آلریڈی ایک حمزہ ہوتی ہے نا، حمزہ اور زبر ہوتی ہے. ایک وہ تھی، ایک اس کی تھی. جب یہ دو مل گئے تو اس سے یہ کھڑی زبر بن گئی. ٹھیک ہے، یہ اس میں آپ کو بات بتانی تھی. نیکسٹ ہم ٹھیک ہے نا. اب یہ میڈم دیکھیں نا، دوبارہ بتا دیں. دیکھیں اس ایک، یہ اصل میں دو الف ہاں کے دو برابر ہو حمزہ گیا نا بن گئے نا، تسلیم. دو حمزہ بن گئے، اس سے یہ کھڑی زبر یہاں بن گئی. تو اس میں وہ جھٹکا دے کے اب ہم نے نہیں پڑھنا. ہم پڑھے تھے نا یا مرو یا مرونا تا مرو، تو مرو نہیں پڑھیں گے، اس سے کہ دو ہو گئی. ایک اس کی اپنی حمزہ تھی اور ایک ہم میں والے میں لگاتے ہیں نا ہمیشہ، اجقلو افعلو، ہے نا. تو یہ یہاں کھڑی زبر آ گئی. یہ آپ نے اس میں چینج یاد رکھنی ہے. کلیئر؟ آگے سمجھ. یہ دو حمزہ ہیں دیکھیں. جی جب دو حمزہ اکٹھے مل کر آ گئے ہیں نا تو وہ پھر یہ مد کی طرح بن جاتا ہے. اس کو پڑھنا بھی آسان. دو حمزہ کیسے پڑھیں گے، مرو، پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے پڑھنا. تو یہ ہم نے یاد اس میں رکھنا ہے کہ اس میں کھڑی زبر آتی ہے. اس کے جو واحد متکلم کا صیغہ، اگر آپ کو یہ ٹرم سمجھ آتی ہیں، نہیں آتی تو ویسے ہی یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ سب حکم دیتے ہیں تأمرونا، ہم سب حکم دیتے ہیں نأمرو. تو جھٹکے سے اس لیے پڑھیں گے کہ اور
फीमेल का क्या कहेंगे, हिया तामुरु, वो औरत हुक्म देती है। जी उस्मा शाहिद रिवाइज कराइए। यअमुरु वो हुक्म देता है, यअमुरूना वो सब हुक्म देते हैं, तअमुरु आप हुक्म देते हैं, आमुरु मैं हुक्म देता हूँ, शाबाश। तअमुरूना आप सब हुक्म देते हैं, नअमुरु हम सब हुक्म देते हैं, हिया तअमुरु वो औरत हुक्म देती है। क्लियर हो गया ना बिल्कुल, कि ये हमने इसको खड़ी ज़बर के साथ पढ़ना है, बाकी सब के साथ हमजा और जज़म के साथ हम पढ़ रहे थे, और इसको हमने याद रखना है। जी और कौन करवाएगा? जी समीना दुरानी आप भी करवाइए। जी समीना अनम्यूट हाँ जी, कीजिए। हाँ जी, ठीक है ठीक है। या मुरू वो हुक्म देता है, या मुरूना आप सब वो सब हुक्म देते हैं, ता मुरू आप हुक्म देते हैं, आमुरू मैं हुक्म देता हूँ, ता मुरूना आप सब हुक्म देते हैं, ना मरू हम सब हुक्म देते हैं, हिया तामुरू वो औरत हुक्म देती हुक्म है। देती है। ठीक हो गया, तो हमें सारे माशाल्लाह मोनस का भी सीखा हमें पता चल गया। जी मुनीबा आप भी करवाइए। यहमुरु वो हुक्म देता है, यहमुरूना वो सब हुक्म देते हैं, तामुरु आपको हुक्म देते हैं, आमरु मैं हुक्म देता हूँ, तामरुना आप सब हुक्म देते हैं, नहमरु हम सब हुक्म देते हैं, या तामुरु वो औरत हुक्म देती है। वेरी गुड। अब हम देखते हैं कि हम इसका अमर कैसे बनाएंगे। उससे पहले बोलचाल कर लेते हैं। हल यामुरु, कौन जवाब देगा? मुनीबा आप ही दे दीजिए। नाम यहमुरु, हल यामुरूना, नाम यहमुरूना, हल तामुरु, नाम आमरु, वेरी गुड, हल तामुरूना, नाम नहमुरु। नाम। ठीक है, तो ये तो हमें अब पक्का हो गया। उसी तरह से जो है हमने ये इसमें पहले दो में हम कोई चेंज नहीं कर, इसमें हम रिवर्स कर लेते हैं। अब अगर साथ भी सलाह ऐड कर लिया कि क्या वो नमाज का हुक्म देता है, नाम यामरू बिस्सलात, उसी तरह से ये जी दो लोग करवा ले। मुनीबा के साथ कौन आएगा? और जी इकरा, मुनीबा आप सवाल कीजिए, इकरा जवाब देती हैं। हल यहमुरु बिस्सलात, जी इकरा अनम्यूट करो। जी दोबारा करें आप सवाल। हल यहमुरु बिस्सलाह, चलें सादिया आप दे दें, उसका शायद नहीं हो रहा। सादिया आप जवाब दे नाम दीजिए। ta'muru bis-salat, हल यहमुरूना बिस्सलाह, नाम ta'muruna bis-salat, हल तहमुरूना, सॉरी हल तहमुरु बिस्सलाह, ता ता हा नहीं है, नाम हमजा है, ता जी हल झटके साथ। तहमुरु हाँ, बिस्सलाह, शाबाश, नाम amuru bis-salat, वेरी गुड। हल तहमुरूना बिस्सलाह, नाम na'muru bis-salat, हमजा होता है ना उसके, उस पे जज़म है तो थोड़े से झटके साथ, लेकिन यहाँ हमने बिल्कुल ठीक सिस्टर ने पढ़ा आमरू, क्योंकि यहाँ पे दो हमजा इकट्ठे हो गए थे, तो ये हमने इस तरह से याद रखना। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ गया जी जर्नल, हमें रूल याद है कि हम मदारे की अलामत को हटा देते हैं और आखिरी हरफ जो है उस पर हम साकिन कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ और ज़रूरत है कि नहीं। तो बनाते भी किससे हैं? फेल मदारे से बनाते हैं। तो तामरू से बनाया, तो ता को किया, तो ये भी जज़म वाला आ गया। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि जनरली तो नहीं, कमज़ोर नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है वैसे भी उसके ऊपर सुकून था, वो यहाँ यहाँ उसने कमज़ोर वाला काम किया, हमजा भाग गया यहाँ से। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमने बात याद रखनी है कि यहाँ पे हमजा भाग गया, तो पीछे क्या रह गया? मुर, मुर। अब अगर ये मुर आया तो फिर अब आप इसको हम ऐसा तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो हमें इसके शुरू में हमजा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका अमर की चाबी जो है वो मुर बन जाएगी। लेकिन ये अगर हम शुरू में कोई और लफ्ज़ आ जाए मिलाने के लिए वअमुर, तो फिर हमजा वापस भी आ जाता है। बस ये थोड़ी सी याद रखनी है कि यहाँ पे हमजा वैसे कमज़ोर नहीं है, लेकिन कभी कभार उस तरह बिहेव करता है, तो यहाँ पे वो भाग गया था। लेकिन फिर ये अगर मिलाने के लिए वाव साथ अगर लगाएं, ऐसा तो हमने इसमें नहीं लगाना, लेकिन फिर ये वापस भी आ जाता है। तो इसका चाबी क्या बनी हमारी फेल अमर की और नहीं की? मुर। ठीक है, अब हमारे पास चाबी आ गई, तो अब इससे हम सीखे बना सकते हैं। यानी
یہ دیکھیں اشارہ سب کو اب آتا ہے. مر حکم دے, مرو حکم دو, لا تامر مت حکم دے, لا تامرو مت حکم دو. جی کس نے ریوائز کرانا ہے؟ میں کروں. جی کروائیے سوری میرا پہلے انمیوٹ نہیں تھا ہو رہا. نہیں آپ کر لیں, کوئی بات نہیں, آپ کر لیں. مر حکم دو, حکم دے, مرو حکم دو, لا تامر مت حکم دے, لا تامرو مت حکم دو. حکم دو, ٹھیک ہے نا. تو یہ چونکہ جزم ہوتی وہ سوری حمزہ کے اوپر جزم ہے تو ہم تھوڑا سا اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. اقرا نے کروا دیا, نسیم اختر کرائیں گی, پھر عظمیٰ شاہد کرائیں گی. مر حکم دے, مرو حکم دو, لا تامر مت حکم دے, لا تامرو مت حکم دو. جی تھینک یو, بہت اچھا ہو گیا. آپ بھی کروا دیجیے عظمیٰ شاہد. مر حکم دے, مرو حکم دو, لا تحمر مت حکم دے, لا تحمرو مت حکم دو. ٹھیک ہے, تو یہ ہم اس کا یہ اب ہمارے پاس یہ چابیاں ہوتی ہیں نا, اس میں ان کو ریڈ باکسز میں رکھتے ہیں. یہ پتہ ہے تو ہم یہ سارے الحمدللہ اب ہمیں یہ اسکل آگے ہم بنا سکتے ہیں. اگر میں سوال کروں مر, کون جواب دے گا؟ جی پروین عابد کیا جواب دیں گی؟ مر. میں آپ سے کہہ رہی ہوں مر حکم دے, آپ کہیں گی آمرو میں حکم دیتی ہوں یا حکم دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر میں کہوں مرو نہ مرو, ہمیشہ مدارے سے جواب آتا ہے, واحد کا واحد سے اور جمع کا اس سے, یعنی واحد متکلم والا صیغہ یہ والا جو ہوتا ہے یہاں آمرو ہے اور نامر. ٹھیک ہے, تو جنرلی یہ ہمارا حمزہ والا ہوتا ہے, اس میں کھڑی زبر اس لیے ہوگی کہ دو حمزہ اکٹھے ہو گئے تھے. اس کا ڈفرنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے, اس کو پہچاننا. اب اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں, ہم نے کہا تھا حکم دے, اب کہہ رہے ہیں حکم دے نماز کا. مر بالصلاۃ, آمرو بالصلاۃ, ویری گڈ. مرو آمرو بالصلاۃ, نہ مرو بالصلاۃ. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہم نے اس طرح سے یاد رکھنا ہے, بس یہ ڈفرنٹ ہے. اس کو اب ہمیں اتنی دفعہ ریوائز کر لیا, ہمیں انشاءاللہ بھولے گا نہیں. اب نہیں کہ اگر بات کریں لا تامر, کیا جواب دیں گی؟ لا آمرو. لا آمرو. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ سب سے کہوں لا تامرو, تم سب ہم حکم نہیں دیتے ہیں. ٹھیک, تو یہ ہم نے فعل امر کہ ہم نے بول چال بھی کر لی تاکہ ہمیں سوروں کی اور کلیئر. اب اس کے ساتھ ہم بالمنکر, کیا مطلب ہوتا ہے منکر کا؟ عمل بالمعروف نہی عن برائی, انکار کرنے والا. نہیں, بالمنکر کا ہوتا ہے مطلب برائی سے منع کرنا. ہاں, برائی سے منع کرنا. لا تامر بالمنکر کہ برائی کا حکم نہ دیں. ٹھیک ہے, لا تامر بالمنکر, کیا جواب آئے گا؟ آمرو بالمنکر. لا تامرو بالمنکر, لا نامرو. آمرو. یہ سب وہی ہے, صرف یہ اس کا ہم نے جواب یاد رکھنا ہے کہ تامر کا جواب لا تامر کا جواب لا آمرو سے, اور لا تامرو کا جواب لا نامرو سے. اب یہ میرا خیال کسی کو بھولے گا نہیں آمرو کیا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے کافی دفعہ اس کو ریوائز کر لیا الحمدللہ. اب ہمارا کیا رہ گیا؟ ہمارے پاس تینوں افعال کی چابیاں آ گئی ہیں. اب ہمیں چاہیے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے ہم 3 اسما ہم نے بنانے ہیں. ٹھیک ہے, حکم دینا ہے تو کوئی حکم دینے والا بھی تو ہوگا, اس کو ہم کہیں گے. اب یہاں بھی یہ کھڑی زبر کے ساتھ ہی آئے گا. ٹھیک ہے, آمرون حکم دینے والا, مامورون جس کو حکم دیا گیا, امرون حکم دینا. جی عظمیٰ شاہد, پروین عابد اور سعدیہ روحیل تینوں باری باری ریوائز کرا لیں. آمرن حکم دینے والا, مأمورن جس کو حکم دیا گیا, امرن حکم دینا. ویری گڈ. جی آمرن, آمر حکم دینے والا, مامور جس کو حکم دیا گیا, امرن حکم دینا. دیکھیں, یا تو آپ تینوں پہ تنوین پڑھیں, پھر تینوں پہ نہ پڑھیں, تو امر پھر آپ کہیں گے آپ نے. آمر حکم دینے والا, مامور جس کو حکم دیا گیا, امر حکم دینا. اگر عادت تنوین کی ہم ڈالتے ہیں تو اس سے میں یہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اسما ہے. نہ بھی ڈلی ہو تو ہمیں پتہ ہے کہ ان پہ تنوین ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہوتی ہے. اور بعض دفعہ جمع آئے گا تو وہی پھر وانون یانون والی ان کی جمع بن جاتی ہے نا. یہ ہم نے پہلے بھی یہ چیزیں ہم کر چکے ہیں.
تو اب میں اگر آپ سے پوچھوں ہل انتا عامر، کیا جواب دیں؟ نعم انا عامر، انا عامر۔ نام ٹھیک ہے، انا سنگل عامر۔ انتا اس سنگل کا پوچھا، اگر میں کہوں ہل انتم عامرون، ہل نعم انتم نحن عامرون، عامرون۔ یہ دیکھیں یہ فائل کا اشارہ تھا نا، تو اگر ہم جمع کی بات کرتے تو اس کو ہم ایسے یا 2-3 دفعہ کر دیتے ہیں یا ایسے کر دیتے ہیں، یہ جمع، یہ فائلون کا اشارہ، عامرون کا اشارہ، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ یہ اس طرح سے اس کی واو نون والی، کیونکہ ڈبل پیش کے ساتھ تنوین تھی تو واو نون والی ہم نے جمع بنا لی، 2 زبر یا 2 زیر کے ساتھ ہو تو پھر عامرین بھی بن سکتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے اس کی بول چال دیکھی۔ اب الحمدللہ ہمارا ٹیبل ہو گیا پورا، کوئی پورا سادیہ کروائیے پورا ٹیبل۔ جی میم۔ امر اس نے حکم دیا، امرو ان سب نے حکم دیا، امرتا آپ نے حکم دیا، امرتو میں نے حکم دیا، امرتم آپ سب نے حکم دیا، امرنا ہم سب نے حکم دیا، یہ امرت اس عورت نے حکم ویری دیا۔ گڈ۔ یأمرو وہ حکم دیتا ہے، یأمرونا وہ سب حکم دیتے ہیں، تأمرو آپ حکم دیتے ہیں، آمرو میں حکم دیتا ہوں، تأمرونا آپ سب حکم دیتے ہیں، نأمرو ہم سب حکم دیتے ہیں، یتأمرو وہ عورت حکم دیتی ہے۔ مر حکم دے، مرو حکم دو، لتأمر مت حکم دے، لتأمرو مت حکم دو۔ آمرن حکم دینے والا، مامورن جس کو حکم دیا، امرن حکم دینا۔ ایکسیلنٹ، تو یہ ہمارا پورا ٹیبل ہو گیا مکمل۔ اب ہم نے شارٹ ٹیبل بنانا ہے۔ شارٹ ٹیبل میں کیا کرنا ہے، 3 یہ چابیاں اٹھا لینی اور 3 یہ اسما ہم نے اٹھا لیں۔ یہ اگر آپ کو پوچھیں افعال کی 3 چابیاں بتائیں تو یہ اس کا ہمارا یامرو مر ہوگا، اور اگر اسما کی 3 چابیاں ہیں تو یہ آمرون مامورون امرون ہوگا۔ یہ بھی سوال آ جاتا ہے بعض دفعہ، ٹھیک ہے۔ تو جب اس کی 6 چابیاں بھی پڑھے نا تو چند سیکنڈز کا وقفہ ہم درمیان میں کر سکتے ہیں۔ یہ 3 کو پڑھا، پھر تھوڑا سا 1-2 سیکنڈ کا وقفہ کیا، پھر اگلے 3 پڑھے۔ اس سے یہ ہے کہ پھر ہمارے ذہن کو یہ پریکٹس ہو جائے گی کہ یہ اسما تھے اور اب یہ افعال آ گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مسز خلیل اور اس کے بعد اقرا جاوید اور پھر نسیم اختر، کوئکلی آپ شارٹ ٹیبل بھی ریوائز کر لیجیے۔ ہمارا اس نے حکم دیا، یا مرو وہ حکم دیتا ہے، مر حکم دے، آمرن حکم دینے والا، مامورن جس کو حکم دیا گیا، امرن حکم دینا۔ جب باقی 2 سے معذرت ہے، میں اگلا کرواتی ہوں آپ سے کیونکہ ہم نے 2 اور ٹیبل بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی نیکسٹ جس کا بھی ہاتھ تھا اس کی عربی بنائیے اس کی۔ ہم سب نے حکم دیا نماز کا۔ السلام اقرا کوشش کریں اس کی، کیا کریں گی؟ ہم سب نے نحن حکم دیا، نامرو صلاح بی کی پریپوزیشن لگی ہوئی ہے نا، بالصلاح۔ امرنا، نام امرنا، ہم سب نے حکم دیا، امرنا ہم یہ سب یہ مرنا پاسٹ ٹینس بالصلاح، ہے، امنا امرنا بالصلاح، بالصلاح۔ بالصلاح، شاباش۔ اردو میں ترجمہ کریں گے، ایک ایک لفظ کر کے کریں، آ جائے گا وا اور یقطعونا، قطع ہوتا ہے کاٹ، اس نے کاٹا، تو یقطعونا اور جو کاٹتے ہیں، سب نے کہا جو وہ کاٹتے ہیں، ما جو یا جس کو جو امر اللہ ہو، اللہ نے حکم حکم دیا، اللہ کا، اللہ نے حکم دیا، امر اللہ ہو، اللہ نے بھی حکم دیا، اس کیا میں دیا بھی بھی کہ اس میں اس کو نعت اس این کے یوصلا کہ اس کو ملایا جائے، وصل کہتے ہیں نا ملنا، ملا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ وَأَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصِلَ، اور وہ کاٹتے ہیں اس کو، یا قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں اس کو جس کا اللہ نے حکم دیا کہ اس کو ملایا جائے، جو آپس سے تعلقاتوں کو، رشتوں کو کاٹتے ہیں۔ یہ اس کی وہ آیت ہے، ہم آگے پڑھیں گے بھی اس کو۔ عربی میں ہاں میں جواب دیجئے، هل تأمرون بالمعروف؟ حل نامرو حل نامرونا نہیں، بالمعروف، نامرونا نہیں، نامرو نامرونا نہیں، نامرو نامرو یہ گروپ میں بھی کسی نے لکھا ہوا تھا نامرونا، اس طرح نون نہیں آتا، یاد رکھیں شروع میں جب نون آ جاتا ہے تو دوبارہ نون نہیں آتا، یہ سارے پکی کر لیں، نامرو۔ ٹھیک ہے، نامرو بالمعروف، ویری گڈ۔ اب آ گیا دوسرا ٹیبل، بالکل امارہ کی طرح سے آخذہ کا ٹیبل، یہ اب آپ لوگ اپنے اس میں بنائیے گا، اور ریویژن کلاس سے پہلے اپنا رف بنا لیا کریں تاکہ اس میں پھر اگر آپ کو کوئی چیز نہ سمجھ آئی تو وہاں سے پھر آپ اس کو کریکٹ کر لیں، پینسل سے ہلکا لکھ لیں،
اور اس کو کریکٹ کر لیا کریں. دیکھیں ہم آپ کے لیے ریویژن کلاس بھی ارینج کرتے ہیں, کلاس میں بھی ورک بک بتاتے ہیں, پھر ورک بک میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, سمجھ کے کریں. اور چاہیں تو یہاں پہ ہمارا کا ٹیبل لکھیں اور اس کے ساتھ ایک لائن لگا لیں, اتنی جگہ دونوں میم میں لکھیں. نے اخذا کا بنایا, بناؤں؟ چلو کوئکلی بنا لو کیونکہ میں نے 2 ٹیبلز اور بھی کروانے ہیں. چلیں کرا لیں. اخذا، اخذو، اخذتا، اخذتو، اخذتم، ویری اخذنا، گڈ. اخذت. اخذت. جی مدارے بھی بنائیے آپ. یاخذو, یاخذو، یاخذونا، تاخذو، اخذو، یہ بھی آخذو, تاخذونا، یہ بھی کھڑی جبر کے ساتھ بنے گا. آخذو، آخذ. آخذو، ویری گڈ, ویری گڈ. آخذ. تاخذونا، ناخذو، ہی تاخذو. ویری گڈ. جی اب وہ مر بنے گا تو خذ، یہ کیا بنے گا؟ خذ. ویری گڈ. خذ. خذ، خذو، لا تاخذ، لا تاخذو. ویری گڈ. آخذن، تاخذ, تاخذ بنے گا, لا تاخذ. اسی طرح حمزہ کے لا ساتھ تا اور تاخذ، حمزہ. لا تاخذو. لا تاخذ, لا تاخذ. بالکل. اور پھر مفعول کیا بنائیں گے؟ آخذن، ویری گڈ. محفوظن، اخذن. لیں جی آپ کا مسئلہ یہ بھی حل کر دیا, سسٹر نے ابھی بنا دیا. ایکسیلنٹ, بالکل ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے بات کی تھی کہ اس کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے. اب یہ حمزہ جو ہے درمیان میں بھی آ سکتا ہے اور یہ حمزہ اینڈ میں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ والے ٹیبلز بھی آپ لوگوں کی بک میں دیے ہوئے ہیں تو ہم ان کو بھی کر لیتے ہیں. اس میں فرق ہے, یہ بھی حمزہ والے افعال ہیں یہ والے بھی, اور یہ صحت مند افعال ہیں, یہ کمزور نہیں ہے. حمزہ والا صحت مند. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیں. سآلا, اس نے سوال کیا. سآلا, اس نے سوال کیا. سآلو, ان سب نے سوال کیا. سآلتا, آپ نے سوال کیا. سآلتو, میں نے سوال کیا. سآلتم, آپ سب نے سوال کیا. سآلنا, ہم سب نے سوال کیا. سآلت, اس عورت نے سوال کیا. یسألو, وہ سوال کرتا ہے. یسألونا, وہ سب سوال کرتے ہیں. تسألو, آپ سوال کرتے ہیں. اسألو, میں سوال کرتا ہوں. تسألونا, آپ سب سوال کرتے ہیں. نسألو, ہم سوال کرتے ہیں. یا تسألو, وہ عورت سوال کرتی ہے. اب اس کا جو امر ہے وہ سل بھی بن سکتا ہے اور اس ال بھی بن سکتا ہے. اچھا, یہ فعلا کے باب پہ ہے, آپ نے غور کیا؟ اس میں بھی جیسے افتاء بنتا ہے نا, تو اس طرح اس ال بھی بن سکتا ہے اور سل بھی بن سکتا ہے, مر کی جیسے مر بنا تھا. لیکن یہ فتح کا ٹیبل ہے, یہ یاد رکھیں. دیکھیں نا, اس ال, اس سے آپ کو, یا ویسے بھی اس کے سیغے آپ دیکھیں. اب اس میں وہ ڈبل اکٹھے نہیں ہوئے تھے, اس کی ایک حمزہ ادھر تھی ایک ادھر تھی, اس لیے یہ افعلو بنا. اب آپ کو فرق پتہ سمجھ آئیے؟ وہ آمنون کیوں بنا تھا؟ آمرو, آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ دونوں حمزہ علیحدہ علیحدہ ہیں. یہ وہ ہم اس سیکھے میں ہم واحد متکلم میں تو لگاتے ہیں نا ایک حمزہ, وہاں پہ 2 یہ جڑ گئے تھے, یہ یہاں پہ ڈسٹنس پہ, کیونکہ یہ درمیان میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ درمیان میں آ رہا ہے, تو اس کے دونوں طرح سے بن سکتے ہیں امر. سل بھی بن سکتے ہیں اور اس ال. تو اگر سل بنائیں گے سل تو سلو, اور اگر اس ال بنائیں گے تو اس الو. اور نفی کا ایک ہی بنتا ہے, لا تسأل, لا تسأل, مت سوال کرو, کر, مت سوال کر, مت سوال کرو. سائلن, اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں سائل, سوال کرنے والا. مسئولن, جس سے سوال کیا گیا. سوالن, سوالن نہیں کہنا, واؤ نہیں ہے, حمزہ ہے. سوالن, سوال کرنا. ہم غلطی میں نا سوال بول دیتے ہیں, واؤ کے اوپر حمزہ ہے. یہ دیکھیں اب یہاں اس نے واؤ کی کرسی استعمال کی حمزہ نے, یہ دیکھیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, یہاں تو الف کی تھی, وہاں بھی ہمارا میں بھی الف. یہاں دیکھیں واؤ نیچے لکھا ہے اور اس کے اوپر حمزہ لکھا ہے. اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ یہ لاڈلا ہے ان کا. سوالن, سوال کرنا. جی آپ اس کو ریوائز کرائیے, میں نے اس لیے وہاں پہ چھوڑ دیا تھا. جی پروین عابد اور پھر سمینہ احسان. جی میم. سآلا, اس نے سوال کیا. سآلو, ان سب نے سوال کیا. سآلت, نہیں, آپ نے سوال نہیں, کیا. سألتا, نہیں, ایک منٹ, سألتا, سوری سألتا, سوری کوئی بات نہیں, ہم سیکھ رہے ہیں. جی سوری. سألتا, آپ نے سوال کیا. سألتو, میں نے سوال کیا. شاباش. سألتم, آپ سب نے سوال کیا. سألنا, ہم سب نے سوال کیا. ہیا سألت, اس عورت نے سوال کیا. ویری گڈ. یسألو, وہ سوال کرتا ہے. یسألونا, وہ سب سوال کرتے ہیں. تسألو, آپ سوال کرتے ہیں. اسألو, میں سوال کرتا ہوں. تسألونا, آپ سب سوال کرتے ہیں. نسألو, ہم سب سوال کرتے ہیں. Very یا good. تسألو,
वो औरत सवाल करती है। एक्सीलेंट। सल अगर होगा अमर में तो सलू होगा, अगर इस अल होगा सवाल कर तो इस अलू होगा। वेरी गुड। ला तसअल मत सवाल कर, ला तसअलू मत सवाल करो। साइलुन सवाल करने वाला, मसऊलुन जिससे सवाल किया जाए, सवालुन सवाल करना। नहीं, सवालुन नहीं कहना, क्या कहना है? सुआलुन, हमजा को पढ़ना है, वाव को सवालुन नहीं पढ़ना। ये इसकी कुर्सी है जिस पे ये बैठता है, जैसे ये अभी अलिफ पे बैठा हुआ था ना, ही नीड्स हमजा को, लाडला इसलिए कि किसी न किसी के उसके ऊपर बैठता है। ये सुआलुन। सुआलुन, शाबाश, यही मैं आपको आपको समझ में, ठीक है। तो ये वाव के ऊपर हमने हमजा को पढ़ना है, वाव को नहीं पढ़ना। उर्दू में हम सवालुन पढ़ते हैं ना, तो अरबी में हम सुआलुन पढ़ते हैं जी। और किसको मैंने कहा था नेक्स्ट, वो भी करवा लीजिए। समीना एहसान ने करा। मुझे कहा था जी करवाइए। सवाला उसने सवाल किया, सआलू उन सब ने सवाल किया, सअलता आपने सवाल किया, सअलतू मैंने सवाल किया, सअलतुम आप सब ने सवाल किया, सअलना हम सब ने सवाल किया, या सअलत इस औरत ने सवाल किया। यसअलू इस नहीं बेटा, इस नहीं, उस गायब है, दूर है, उस, हाँ कोई बात उस नहीं, औरत ने सवाल सीख किया। रहे हैं। यसअलू वो सवाल करता है, यसअलूना वो सवाल करते हैं, तसअलू आप सवाल करते हैं, असअलू मैं सवाल करता हूँ, तसअलूना आप सब सवाल करते हैं, नसअलू हम सब सवाल करते हैं, या तसअलू वो औरत सवाल करती है। और अगर अमर होगा सल तो उस सवाल करो, तो उसके लिए जो बनेगा जमा सलू, सल्लू। और अगर इस अल सलू, सवाल कर तो शाद नहीं है, तशदीद नहीं है, सलू, सलू सलू, इस सलू अलू, सलू, इस अलू, ला वेरी गुड, तसल ला तसलू, साइलुन सवाल करने वाला, मसऊलुन जिससे सवाल किया जाए, सुआलुन सवाल करना। शाबाश, बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह। अब एक अगला भी टेबल है, बाकियों से वो कराते हैं हम। अब यहाँ देखें, यहाँ पे एंड में आ रहा है हमजा, यहाँ फिर ये अलिफ के ऊपर आ रहा है, वहां हमने देखा था वाव पे आया, अब आया करा, उसने पढ़ा, करा उसने पढ़ा, कराऊ उन सब ने पढ़ा। ये भी उसके पे है, फतह के टेबल में, उस बाब में ही है। दोनों फतह के हैं, ये याद रखें, दोनों जैसे फतह यफ्तहू के तरह से हैं, यानी करा या कराऊ आएगा भी। करा उसने पढ़ा, कराऊ उन सब ने पढ़ा, करा कराता आपने पढ़ा, करातू मैंने पढ़ा, करातुम आप सब ने पढ़ा, कराना हम सब ने पढ़ा, कराअत उस औरत ने पढ़ा। ठीक है, अब हमजा पे यहाँ जबर आ गई है, पहले सब पे जज़म थी, तो हम उसको उसी तरह से झटके से पढ़ेंगे। यकरऊ वो पढ़ता है, यकरऊना वो सब पढ़ते हैं, तकराऊ आप पढ़ते हैं, अकराऊ मैं पढ़ता हूँ, तकराऊना आप सब पढ़ते हैं, नकराऊ हम पढ़ते हैं, तकराऊ या तकराऊ वो औरत पढ़ती है। इकरा पढ़, ठीक है, इकरा हम सबको पता है, सूरज से हम पढ़ते हैं, इकरा पढ़, इकराऊ पढ़ो, ला तकरा मत पढ़, ला तकरऊ मत पढ़ो, कारियुन पढ़ने वाला, मकरूरुन जिसे पढ़ा जाए, किरातुन पढ़ना या किरत करना। ठीक है, अब ये देखें कि यहाँ पे ये देखें हमजा ये वाव के ऊपर आ रहा है, यहाँ अलिफ के ऊपर आ रहा है, तो बिल्कुल अकेला नहीं आता, कभी कभार जैसे यहाँ आ गया, बड़ा रेयर होता है कि खाली आ जाए, जनरली ये इनके ऊपर आ रहा होता है। ठीक है जी, अब कौन जो रह गए हैं, अब जिनके हाथ खड़े थे जी, सादिया रुहेल, और उसके बाद मुनीबा, और फिर नबीला अजहर। इकरा से बाद में कराते हैं। जी मैम। करा उसने पढ़ा, करा उन सब ने पढ़ा, कराता आपने पढ़ा, करा तू मैंने पढ़ा, करा तुम आप सब ने पढ़ा, करा ना हम सब ने पढ़ा, या करात उस औरत ने पढ़ा। यकराऊ वो पढ़ता है, यकराऊना वो पढ़ते हैं, तकराऊ आप पढ़ते हैं, अकराऊ मैं पढ़ता हूँ, तकराऊना आप सब पढ़ते हैं, नकराऊ हम सब पढ़ते हैं, या तकराऊ वो औरत पढ़ती है। इकरा पढ़, इकराऊ पढ़ो, लतकरा मत पढ़, लतकराऊ मत पढ़ो, कारिउन पढ़ने वाला, मकरूरुन मकरूउन जिसे पढ़ाया जाए, किराअतुन नहीं, जिसे पढ़ा जाए, जिसे पढ़ा जाए, पढ़ाया नहीं, जिसे पढ़ा जाए, जिसे पढ़ा पढ़ा जाए जी। अच्छा ठीक है।
जिसे मक, पढ़ा जाए। मकरूरन मकरूउन जिसे पढ़ा जाए, किरातुन पढ़ना। वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट किसको कहा था? करा उसने पढ़ाया, हाँ कराऊ सब ने पढ़ाया, कराअत सॉरी कराहता आपने पढ़ाया, करातू मैंने पढ़ाया, करातुम आप सब ने पढ़ाया, कराहना हम सब ने पढ़ाया, कराअत उस औरत ने पढ़ाया। यकराऊ वो पढ़ता है, यकराऊना वो सब पढ़ते हैं, तकराऊ आप पढ़ते हैं, अकराऊ मैं पढ़ता हूँ, तकराऊना आप सब पढ़ते हैं, नकराऊ हम सब पढ़ते हैं, तकराऊ वो औरत पढ़ती है। वेरी गुड। इकरा पढ़, इकराऊ पढ़ो, ला तकराऊ मत पढ़, ला तकराऊ मत पढ़ो, कारियुन पढ़ने वाला, मकरूरुन पढ़ा जिससे जिसे पढ़ा जाए, मकरूउन नहीं कहना, वाउन के नहीं, ये मकरूउन हमजा के ऊपर तनवीन है। मकरूउन, मकरून शाबाश, मकरूउन जिसे पढ़ा जाए, किराअतुन पढ़ना। वेरी गुड जी। और किसका जी? इकरा अभी फिर करा लें, जल्दी से करा लो। सिस्टर ये उसने पढ़ाया नहीं है, ये उसने पढ़ा है। करा जिसे पढ़ा जाए, हाँ पढ़ने वाला है ना, जिसे पढ़ा जाए हमने कहा। माजी का हाँ, पढ़ाया तो नहीं है, पढ़ने वाला है। वो पढ़ाया उसने गलती से बोल दिया था सब ना, ने मैंने पढ़ाया। करेक्शन की। नहीं नहीं सॉरी नहीं पढ़ाया नहीं, सॉरी सॉरी, मैंने शायद ध्यान नहीं, पढ़ने वाला और जिसे पढ़ा जाए। पढ़ाने वाली बात हम वो QC3 में जाके पढ़ेंगे, ठीक है, वो अभी नहीं। तो ये हमने देखा, वो बस फ्लो में चला गया ना। ये हाँ नहीं, चले ठीक कर लीजिएगा, लिखा हुआ कोई बात नहीं। ये देखें, इसमें एंड में आया था और इसके दरमियान में आया था और अमरा के शुरू में आया था, अखज़ा के भी शुरू में आया था। ये हमजा वाले अफ़ाल हैं, ये सेहतमंद अल्फाज हैं, अफ़ाल, ठीक है। और हमने ख्याल ये करना है इनको पढ़ते हुए कि मसऊलुन सुआलुन, ये वाओ का नहीं पढ़ना, हमने हमजा पे पढ़ना है, ठीक है। फ़ाइलुन हमने जैसे पढ़ा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हम पढ़े हैं तो मकरूउन नहीं पढ़ना, मकरूउन पढ़ना है, हमजा पढ़ रहे हैं हम। ये हमने इनका यहाँ पे ये खाली आया, जनरली ये किसी कुर्स के ऊपर आता है, अलीफ पे वाओ पे, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमजा वाले अल्फाल थे तो इनको हमने पढ़ लिया। ये कमज़ोर नहीं है, इनमें कोई कमज़ोर हरफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। 7 रिमाइंडर्स आपको याद ही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है, आप बहुत स्पेशल लोग हैं क्योंकि आप मुंतखब हैं, अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया कि आप उसकी किताब को इंशाल्लाह अंडरस्टैंड करते रहेंगे। अपने लिए दुआ करें, अपने साथियों के लिए भी दुआ करें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि ऐ अल्लाह कुरान की क्लास में, कुरान सीखने में हमारी मदद फरमा। आइए हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।